اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیزان محترم، نازافشاں رضوی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ الحمدللہ ماشاءاللہ رجب کی پہلی تاریخ سے ہمارے اور آپ کے درمیان گفتگو جاری اور ساری ہے۔ رجب، شعبان اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، جس میں آج شب 23 کے حوالے سے بات کرنا ہے۔ اور شب 23 کے حوالے سے وہ کچھ خاص ٹپ دیکھیے، تمام روایت کے حساب سے تمام کتابوں میں آج کی تو شب داری کی ہے، پورے شب قدر ہے۔ جتنے بھی عمل اعمال کیے جائے کم ہے، بہت سی نمازیں، بہت سے اذکار ہیں، لیکن کچھ خاص میں آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوئی ہوں۔ اس سے پہلے چند جملے ان لوگوں کے لیے کہ جن کی حالت نجاست کی وجہ سے، جن خاتون کی نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں، روزے چھوٹے ہوئے ہیں، اور اتنی عبادت گزار ہوتی ہیں خاتون، اتنا ان کا دل بے چین ہوتا ہے کہ اتنی قیمتی شب قدر گزری جا رہی ہے اور ہم اعمال کر نہیں سکتے۔ تو میں ہمیشہ کہتی ہوں نا، وہ پروردگار عالم بہت ہی رحیم و کریم ہے، اور اس نے تمام رحمتوں کے ساتھ ایک یہ بھی رحمت ہمارے آپ کے درمیان رکھی ہے کہ جو خاتون اس حالت میں ہو کہ جو روزہ نہ رکھ سکتی ہو، نماز نہ پڑھ سکتی ہو، تو اس کے لیے بھی یہ شب قدر کے اعمال کرنے کی اجازت ہے۔ اس میں بس کرنا یہ ہے کہ جو نمازیں ہوتی ہیں وہ ہم کو نہیں پڑھنا ہے، نماز نہیں پڑھنا ہے، اور قرآن مجید کے وہ آیات جس میں سجدہ ہوتا ہے تو وہ آیات نہیں پڑھنا ہے۔ باقی سارے عمل کو ہم انجام دے سکتے ہیں۔ اسی لیے عمل اور اعمال تو ہم پہلے بھی ویڈیو بنا چکے، اس میں تو عمل میں نے دیے ہی ہیں کہ وہ تینوں شب میں ہوتے ہیں۔ وہ پچھلے ویڈیو سے بھی آپ دیکھ لیں گے، جو جس طرح سے ہو رہے ہیں وہ بھی کرنا ہے، اور پھر 6 دن کی نمازیں بھی پڑھنا ہے، جو ظہر سے جس کا آغاز ہونا ہے وہ سب میں ابھی بتاؤں گی۔ مگر جو ایسی خاتون ہیں جو نمازیں نہیں پڑھ سکتی ہیں، اور اپنے کو مایوس نہ سمجھیں، بہت سارے اذکار اتنے عمدہ، اتنی فضیلتوں والی چیزیں میں لے کے آئی ہوں کہ انشاءاللہ کہ شب ختم ہوگی اور آپ کے اعمال، میں تو دعا کروں گی کہ ہم لوگ کے سب کے اعمال مکمل ہوں، مگر مایوس ہونے کی بات نہیں، پوری شب داری کر کے آرام سے وہ لوگ بھی فیض یاب ہو سکتے ہیں۔ ثواب ملے گا انشاءاللہ، نماز کا نہیں ملے گا، باقی اعمال کا تو ملے گا ہی ملے گا۔ تو اس لیے حتیٰ کہ وہ غسل بھی کر سکتی ہیں۔ غسل کی بڑی بڑی اہمیت ہے۔ پچھلے غسل جو میں نے بتائے ہیں ان کی بھی ٹائمنگ بتائی تھی، لیکن یہ شب 23 کے حوالے سے جو غسل ہے وہ مغرب اور عشاء کے درمیان کرنا ہے۔ اس سے پہلے کر لے یا بعد میں کر لے یا صبح تک کر لے، وہ سب الگ بات ہے، وہ سب فضیلت و فضائل گھٹتے بڑھتے رہتے ہیں، لیکن حقیقت میں جو صحیح جگہ ہے وہ مغرب اور عشاء کے درمیان غسل کی بڑی فضیلت ہے۔ تو جو ایسی خاتون ہیں وہ غسل بھی کر سکتی ہیں، تو غسل کا تو ثواب مل ہی جائے گا۔ غسل کریں، صدقہ دیں۔ اب دیکھیے اذکار وہ شروع ہوتے ہیں جو نماز نہیں ہے، وہ ہم باقی سب لوگ بھی کر سکتے ہیں، خالی انہیں لوگوں کے لیے نہیں بتا رہی ہوں میں۔ اعمال تو جلدی جلدی ہو جائیں گے، لیکن پوری رات ہم کیا کریں گے جو ہماری صبح کی نماز بھی مس نہیں ہونے پائے، قضا نہیں ہونے پائے، پوری رات لگ جائے عبادت میں خضوع اور خشوع کے ساتھ، اس لیے کہ اتنی قیمتی یہ رات ہے کہ قرآن مجید کہتے ہیں ان راتوں میں نازل ہوا ہے، اور دوسرے کے تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ اگر ہم نے اپنے گناہوں کو آج کی رات معاف نہیں کروایا پائے، خدا نہ کرے، تو پھر سال بھر سے پہلے تو رمضان آنے والا نہیں ہے، یا تو پھر حج میں جانا پڑے گا،
تو اس لیے آج کی رات پورے خضوع اور خشوع کے ساتھ عبادتوں کو انجام دیں، اور سب سے پہلا کام اپنے گناہوں کو بخشوائیں۔ اگر ہمارے گناہ نہیں بخشے گئے ہیں تو خدا نہ کرے پھر ایک بھی عمل اور اعمال نہیں قبول ہے۔ میں جب نوٹس بنا رہی تھی، جب میں لکھ رہی تھی آپ لوگوں کے لیے بہت کچھ سمری سمیٹ کے چھوٹا، تو پھر میں نے علماء حضرات سے بھی رابطہ قائم کیا کہ بہت جلدی سے کچھ بہت خاص بات بتائیے کہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ تو بس انہی نے یہ کہا صلہ رحم، اگر رشتہ داریوں کو توڑا ہے، چاہے غلطی کسی کی بھی ہو، کوئی دودھ کا دھلا نہیں ہوتا اور کوئی بھی فرشتہ نہیں ہوتا، تو سب سے بڑا تو وہ ہے جو اپنی غلطی کو مان لے اور سامنے والا میں نے پچھلے کسی ویڈیو میں کہا تھا، آپ اپنا دل بڑا کریے، دوسرا اڑا رہے چاہے وہی کھڑا رہے، اس سے مطلب نہیں ہے۔ تو سب سے اب بھی جسٹ میں نے علماء حضرات سے بات کرنے کے بعد یہ جملہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں کہ سارے اذکار اپنی جگہ ہیں، سب کی بڑی اہمیت ہے، لیکن رشتہ داری کی سب سے بڑی اہمیت ہے۔ اگر ہم کسی کا حق کو پامال کر کے مار کے بیٹھے ہیں اور اس کے بعد پھر کتنی بھی عمل اور اعمال، تو یہ خدا نہ کرے رات کو ضائع کرنا ہے اور ہمارے اعمال نہیں ہوئے۔ یہ تو یہ سب تو ماشاءاللہ مومن ایسا کرتا نہیں ہے، مگر چونکہ یہ سب کتابوں میں ہے اس لیے بتانا بھی ضروری ہے بچوں کے لیے، کہ بچوں کو یہ بات معلوم ہوتی رہے کہ ہم کو رشتہ داریوں کو جوڑ کے چلنا ہے، چاہے کوئی ہمیں پسند ہے یا نہیں ہے نا۔ تو اس لیے رشتہ داریوں کو بہت، اور مولا علی کی وصیت نامے جو میں نے اس کے پارٹ 1 پارٹ 2 کر کے ڈالے، وصیت نامے میں بھی یہ بہت اہم بات ہے، تو یہ تو خاص جز ہے۔ تو غسل کرے، پھر صدقہ دے، اور صدقہ دینے کا مطلب اپنے پاس رکھ لیا یہ نہیں، چاہے آپ دن میں پہلے سے کسی کو قرضہ دے دیجئے اور شب میں نیت کر لیجئے کہ وہ ہم نے صدقہ دیا، جب تک صدقے کا حقدار کے پاس صدقہ نہیں جاتا وہ صدقہ نہیں مانا جاتا۔ تو غسل کریے، صدقہ دیجئے، اور اس کے بعد مغرب کی جب آپ نماز پڑھیں گے تو اس میں تمام، میں نے کہا ہے نا، اپنی نمازوں کو بہت اچھا بہتر بنانے کے لیے تمام سوروں کی فضائل و فضیلت الگ الگ ہے، کس کو میں کیا پڑھ کے کیا فائدہ ہوتا ہے، لیکن آج کی شب مغرب کی نماز میں سورہ قدر کی تلاوت کریے، بڑی فضیلت ہے، کیونکہ اگر ہم نے اس کی ڈیٹیل بتانا شروع کر دی تو سارے پوائنٹس نہیں ہو پائیں گے چھوٹے سے ویڈیو میں۔ تو مغرب میں انا انزلنا کا سورہ پڑھیے، اور عشاء کی نماز میں بعد حمد کے جو ہے سورہ کافرون کی تلاوت کریے۔ کہتے ہیں کہ کیونکہ تقدیر لکھی جاتی ہے نا، جو بھی موت ہے، زندگی ہے، شادی ہے، نوکری ہے، بچہ ہے، گھر ہے، مکان ہے، ملے گا نہیں ملے گا، کیا ہوگا، سب تقدیریں لکھی جاتی ہیں۔ تو یہی وہ رات ہے جہاں ہم اپنی تقدیر بدلوا سکتے ہیں۔ تو کہا کوئی بد نصیب ہوتا ہے تو ملتا ہے کہ اگر بد نصیب بھی ہے تو وہ عشاء کی نماز میں یہ سورہ پڑھے گا تو انشاءاللہ خوش نصیب بھی اس کے اعمال میں لکھ دی جائے گی۔ اور ایک اذکار کہ ایک تسبیح سورہ اس کی آیت الکرسی کی تسبیح سورہ کی آیت الکرسی پڑھنے کی پورے 100 بار، یعنی کہ ایک تسبیح، تو اس کی بھی بڑی فضیلت ہے، بڑی ہی فضیلت ہے۔ اور ایک تسبیح سورہ حمد کی تلاوت کریں انشاءاللہ پوری شب میں سب لوگ، جو مطلب حالت نجاست میں ان کے لیے تو ہے ہی، لیکن جو اعمال کر رہے ہیں پورا مسلسل کر رہے ہیں، پورے انجام دے رہے ہیں، وہ لوگ بھی پڑھیں گے، چاہے مرد ہو، عورت ہو، بوڑھا ہو، بچہ ہو، جوان ہو، جو جتنا کر سکتا ہے کرے۔ لیکن اگر جو کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا، ضعیف ہے، علیل ہے یا بچہ ہے، تو وہ آیت الکرسی کی تسبیح ضرور پڑھ لے، الحمد شریف کی پوری تسبیح پڑھ لے، انا انزلنا کی تسبیح پڑھ لے، اور شکر کی تسبیح پڑھ لے، اور صلوات کی تسبیح پڑھ لے۔ ان سب کی بھی بڑی اہمیت ہے انشاءاللہ پروردگار عالم نے چاہا تو، اور اپنے گناہوں کی بہت ہی زیادہ معافی، اور جو دعائیں ہم لوگ مانگیں گے تو ضروری تو نہیں ہے کہ قبول ہو جائیں،
اس رات کے لیے خاص ہے۔ ویسے تو واسطہ وسیلہ مومن بغیر کسی کے واسطے وسیلے کے دعا مانگتا ہی نہیں ہے۔ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں تو پروردگار، 12 امام، 14 معصومین کے واسطے وسیلے یا جس کو جیسے مانگنا ہے مانگتا ہے، لیکن خاص اس رات کو جو بھی دعائیں مانگیے کوشش کریے، سبھی معتبر ہیں، کسی سے بھی مانگیے، لیکن کچھ دعاؤں میں، خاص دعاؤں میں مولا علی کا واسطہ دیجیے اور آقا حسین علیہ السلام کا واسطہ دیجیے، اور بہت خاص دعا۔ اور ایک بات اور خاص، جب افطار کا وقت آئے، جو خاص افطار کا وقت ہوتا ہے، جس وقت انسان منہ میں کھجور یا نمک یا پانی کچھ بھی ڈالنا چاہتا ہے، اس وقت مانگی ہوئی دعا انشاءاللہ ضرور پوری ہوتی ہے۔ تو یہ سب چیزیں اگر ہم لوگ اپنی عبادتوں میں شامل حال رکھیں گے تو انشاءاللہ ضرور دعائیں قبول ہوں گی۔ اور دعا میں سب سے اہم دعا یہ ہے کہ مولا کا جلد سے جلد ظہور ہو اور بیوی کا روضہ تعمیر ہو۔ انشاءاللہ ناز کو اور ان کے بچوں کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، ضرور سے۔ ہم تو دیکھیں سب کے لیے بہت دعا کرتے ہیں۔ اب سب سے پہلے تو ہم یہ بھی کہہ دیتے ہیں، جو ماشاءاللہ اتنا قیمتی وقت نکال کے اتنے اچھے کمنٹس کرتے ہیں، سبسکرائب مجھے کر رکھے ہیں، میں آج شب 23 کو ان سب کو جو مجھے کمنٹس کر رہے ہیں اور جو سبسکرائب کیے میں ان سب کے لیے پروردگار عالم سے خاص دعا کر رہی ہوں۔ اور جو علیل ہیں، بستر پر ہیں، جو بہت بیمار ہیں، ان کے لیے بھی دعا ہے، جو صحت مند ہیں ان کے لیے بھی دعا ہے۔ سب کو مولا کی ضمانت میں دیا، اپنے رحم و کرم کے سائے میں رکھے پروردگار عالم۔ ناظف شاہ رضوی کو اور ان کے بچوں کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ والسلام۔